اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں گا. مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم کے. بکریوں کا ریوڑ والے کیا. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے تو حرام ہے. زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا. دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ طے پایا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے. آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے. انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ایز اے ٹیچر. جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول کے لیے. ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں، اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں. اب تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر. تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تو بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے ہیں، وہ تنخواہ تو تعلیم کی لے رہے ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا. تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس پہ میرا آپ کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں، میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روشنی میں، پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکعتیں ہیں وہ بھی سرن نہیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکعتیں ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکعتیں 17 میں سے ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں. لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے. تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے. حالانکہ اہل حدیث امام ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں. شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں.
مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہ موقف ہے، اور ایون جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے اثر البیان، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے۔ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی ہے، اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے۔ میں نے اس کے دلائل بھی اور پورے ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ موقف اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو حنفیوں کے ساتھ بھی منہ ماری کرنی پڑے گی اور اہل حدیث کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے آپ میرا وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے، آپ لکھیں امام کے پیچھے فاتحہ نیو، ایک طرف ایک اہل حدیث مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف ایک دیوبندی مولوی کی، سینٹر میں ایک عام مسلمان کی۔ تو وہ اس کلپ میں نے یہ ساری باتیں کھول کے بیان کی ہیں۔ آج میں اس چیز کو